اگر وہ پکڑا جاتا کہیں پاکستان میں، اس کی جگہ جیل میں تھی، اس کو بادشاہ سلامت کی طرح سینڈ آف کیا جا رہا ہے، بادشاہ سلامت کی طرح اس کو ریسیو کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آپ اینگل چینج کر لیں۔ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ چلہ بڑا ٹھیک رہا ہے، اچھا آج یہ کہہ دیا ہے تو اس کی مذمت ہی کر سکتے ہیں، ان کے بیان کی نہیں، ان کے سے جو سلوک اگر جیسا ہوا ہے تو اس کی مذمت ہی کر سکتے ہیں۔ سائفر کیس میں اس میں اسٹے ملا اور بڑا اچھا، بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اوپن ٹرائل ہو، اوپن ٹرائل ہو سائفر کے کیس، لیکن انہوں نے کیا کہا، یہ کرتے ہیں جو گورنمنٹ وہ کرتی ہے کہ ایک طرف لیتی ہے حکومت کا ہائی کورٹ کا آرڈر، اسلام آباد ہائی کورٹ کا، کہ اوپن ٹرائل ہو، دوسری طرف لیتی ہے عمران خان کی بیانات یا اس کی پارٹی کے کسی کے بیانات کہ مجھے بڑی تشویش ہے سیکیورٹی کی، تو کہتے ہیں کہ جیل میں ہم اوپن ٹرائل کریں، اور جیل میں اوپن ٹرائل سے مراد ہے کہ 5 خاندان کے لوگ عمران خان کے ملزم کے آ کے بیٹھ جائے تو ان کو اجازت ہو۔ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے، یہ ان کیمرہ ٹرائل ہے، اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو جب آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اسی قسم کا کام ہوتا ہے۔ جو آپ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے وہ انڈائریکٹلی بھی نہیں کر سکتے۔ کیمرہ، اگر آپ کیمرہ ٹرائل، بند کمرے میں ٹرائل، اگر آپ سپریم کورٹ نے کہا ہے نہیں کرنا، یا ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو آپ کسی اور طریقے یا ہیلے بہانے یا کسی اور طرح کے معاملے کو جیل میں ٹرائل کر کے کنورٹ کر کے اس حکم کو زائل نہیں کر سکتے، وہ اس کے پابند ہیں۔ آپ شاید یہ کریں کہ اگر ملزم کو منظور ہو تو اس کو ورچوئل کر دیں، ویڈیو لنکس پہ کر دیں، باہر آ جائے، فیڈ دے دیں، یہ جو آپ چینلز والے ہیں، پبلک ٹرائل، اوپن ٹرائل از اوپن ٹرائل، کہ میں بھی دیکھ سکوں تو بھی دیکھ سکیں۔ آج کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے آپس میں بڑی ایک دوسرے پر شدید تنقید کر رہے ہیں رہنما ان سب کے لوگوں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ ایک فرینڈلی فائر ہے، دورہ کشتی ہے، حالانکہ اندر سے کہ آپ کا اپنا وزڈم کیا کہتا ہے، یہ واقعی ایک دوسرے پہ واقعی سچی تنقید ہو رہی ہے یا واقعی کوئی ملی بغیر سب کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں، ملی بھگت نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو بالکل تشویش ہے اور بالکل جائز ہے جب ایک صاحب اس کو قانون سے بالکل بالا تر اور آئین سے بالکل بالا تر حیثیت مل رہی ہو، اور اس کا وہ مفرور مجرم ہو، جس وقت پاکستان کا ہائی کمشنر اس کو جہاز میں بٹھا رہا ہو، اس وقت تک وہ مفرور مجرم تھا، اگر وہ پکڑا جاتا کہیں پاکستان میں، اس کی جگہ جیل میں تھی، اس کو بادشاہ سلامت کی طرح سینڈ آف کیا جا رہا ہے، بادشاہ سلامت کی طرح اس کو ریسیو کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے حکم پہ وہ بائیو میٹرکس اس کی جا رہی ہے ایئرپورٹ پہ، پھر وہ لاہور آتا ہے اور اس کا شاہانہ استقبال ہوتا ہے، ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے اس کو ایک جلسے گاہ میں لیا جاتا ہے۔ کس مجرم کو، کس ملزم کو، کس جیل میں کے رہائشی کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جلسے سے خطاب کرے؟ پھر اس کے جس طرح گورنر ہاؤس میں وہ جا کے میٹنگ کرنا چاہتا ہے تو گورنر ہاؤس اس کے لیے کھل جاتا ہے، تو یہ تو لیول پلینگ فیلڈ نہ ہوئی، اس کی باتیں، اس کے پوسٹنگ اور ٹرانسفر اس کے کہنے پہ ہو رہے ہیں، تو یہ تو پیپلز پارٹی کو بالکل ایک جینوئن گریونس ہے اور شکایت ہے، اور یہ لازم ہے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر پہ کہ وہ اس میں ٹھوس اور فوری اقدامات کریں اور اس کا ازالہ کریں۔ شیخ رشید بڑے سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ انہیں چلے کے دوران جو ہے وہ بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔
क्या कहते हैं? आज उन्होंने साथियों के साथ गुफ्तगू में कहा आज आप कहा एंगल चेंज कर लो। पहले तो कह रहे थे कि चिल्ला बड़ा ठीक रहा है, अच्छा आज ये कह दिया है तो इसकी मजम्मत ही कर सकते हैं, उनके बयान की नहीं, उनके से जो सलूक अगर ऐसा हुआ है तो उसकी मजम्मत ही कर सकते हैं। हमारी जो मेरी रिट पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों की, उसके तहत वो आता है। शेख साहब को उसमें आके फरीक भी बनना चाहिए और अपना मुद्दा वहाँ बयान करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। हम उनको सुप्रीम कोर्ट तो कहती है किसी मुतलका फोरम पे जाए तो कहाँ नहीं, जाए? मुतलका फोरम पे नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट के पास वो तो हम अपील करेंगे ना, क्योंकि रजिस्ट्रार का काम तो नहीं है कि वो कहे आपकी रिट के कानूनी ये नक्स है, ये कानूनी नक्स है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है ना, रजिस्ट्रार ने तो नहीं करना। मरियम बीबी बाप पार्टी के बड़े सख्त खिलाफ बयान देती थी, आज भी कल उनकी गुंज आ रही है, क्या कहते हैं? मरियम बीबी ये एक बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि नवाज शरीफ के वापस आ जाने और इस शाहाना अंदाज में आ जाने में एक वही शरीफ ख़ानदान की आवाज़ रही है मेरे ख़्याल में, जिसने सबसे ज़्यादा मौसर किरदार अदा किया। इसके दोनों भाई तो भागे हुए हैं, उनमें तो ज़रूरत नहीं हुई कि वालदा भी या दादी की फौतगी पे भी वो वापस आए, और वो भाग के बाहर से लंदन से देखते होंगे मरियम के जलसे, तो मरियम को ये क्रेडिट हो जाना चाहिए। बाकी मरियम ने पहले भी कई दफ़ा बयानिया बदला है, गुजरावाला का बयानिया और था, लंदन जाने के वक्त बयानिया और था। गुजरावाला के जलसे में वो जर्नैलों के नाम लिए जा रहे थे, फिर जब लंदन जाना था तो जर्नैलों को का एहतराम शुरू हो गए, वापसी पे भी एहतराम, बीच में भी दरमियानी अरसे में जब मियाँ साहब बाहर रहे, लंदन रहे, मरियम बीबी ने बयानिया दिया, और वो भी बयानिए में कभी एक बयानिया होता था, कभी बयानिया सुप्रीम कोर्ट के जजों की तस्वीरें लगा के जलसों पे वो उनको लान तान करती थी, कभी वो बिल्कुल खामोश हो जाती थी, आपको पता है कई दफ़ा बहुत खामोश हो जाती थी। तो वो टैक्टिकल उन्होंने गेम खेली है, मेरा ख्याल है अब भी वो टैक्टिकल गेम खेल रहे हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के रेफरेंस के हवाले से क्या कहते हैं? कानूनी तकाज़े को